لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربعٌ حق علی اللہ الا یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیمہا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم فرما لیا ہے، حالانکہ اس پر کوئی بات لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ جلال پر یہ لازم فرما لیا ہے کہ 4 افراد کو نہ جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتیں چکھائے گا. لا یذیقہم نعیمہا، جنت کی نعمتوں کا حاصل ہونا تو دور کی بات، لا یذیقہم نعیمہا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں چکھائے گا بھی نہیں. کتنے پرجلال اور کتنے پرغضب کلمات ہیں جو حدیث پاک میں آئے ہیں کہ 4 افراد ایسے ہیں، بد نصیب ہیں، یقیناً بد نصیب اور بدبخت ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ جلال پر یہ لازم فرما لیا ہے کہ انہیں جنت داخل بھی نہیں فرمائے گا اور انہیں جنت کی نعمتیں بھی نہیں چکھائے گا. نمبر 1، مدمن الخمر، شراب پینے والا، شرابی. ہمارے مسلم معاشرے میں نوجوان طبقے میں جو برے ماحول میں رہتے ہیں، بری سنگتوں میں رہتے ہیں اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے گناہوں کا حصہ بن رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نشہ کسی بھی قسم کا ہو وہ برا ہے. اور ہماری شریعت اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہو، مضر صحت ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو، وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ایسی غذا ہو، ایسا مشروب ہو، ایسے مطعومات ہوں، ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہوں جس سے صحت بگڑے اور صحت کا بگاڑ پیدا ہو، صحت میں فساد ہو، ایسی چیز جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم ہمارا یہ اللہ پاک کی امانت ہے. یہ جسم کہنے کو اگرچہ ہمارا ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. لہٰذا اگر جسمانی کوئی حق تلفی ہوگی، جسمانی ضرر کے لیے اگر ہم کوئی چیز کھائیں گے پئیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو شریعت میں جائز نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا اسی وجہ سے جو لوگ اپنے جسم پر مختلف قسم کے نقش و نگار بنواتے ہیں، نہ جانے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، جسم پر مختلف نقش و نگار بنواتے ہیں جیسے کہ یہودیوں اور کرسچن کا طریقہ ہے، تو اس معاشرے سے متاثر ہو کر وہ بھی جسم گندواتے ہیں. ہماری فقہ کی شریعت کی کتابوں اور حدیث میں لکھا ہے: الواشمہ والمستوشمہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمہ والمستوشمہ. جو جسم گندوائے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، یعنی دعائے رحمت سے اس کو محروم فرما دیا. تو عرض یہ کی جا رہی ہے بات کہ بری سنگتوں، بری صحبتیں میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سے گناہ ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم کریں گے، لیکن ظاہر ہے بری صحبت کا برا اثر تو ضرور ہوتا ہے. کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں اس کے برے اثرات، برے نتائج ضرور مترتب ہوتے ہیں. اس میں سے ایک شراب پینا بھی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدمن الخمر، شراب پینے والا، جس کو شراب کی لت پڑی ہو، عادت پڑی ہو اور شراب کا عادی ہو، ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کبھی بھی داخل نہیں فرمائے گا اور نہ ہی جنت کی نعمتیں اسے چکھائے گا۔ نمبر 2، آکل الربا، سود خور۔ سود خور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ جلال پر لازم فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت نہیں فرمائیں گے اور اس کو جنت کی نعمتیں بھی نہیں چکھائیں گے۔ سود خوری تو عام ہے، سود خوری تو عام ہے۔ عام اس معنی میں ہے کہ جو مسجد میں بیٹھنے والے ہیں اور جو بہت زیادہ دین کے ماحول میں ہیں، سب مسجد والوں کی بات بھی نہیں، مسجد کے ماحول میں ہیں اور بہت زیادہ دین کے قریب ہیں، وہ الحمدللہ بچے ہوئے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو کبھی کبھار مسجد سے ہو گزرتے ہیں یا جمعہ کا بیان سن لیتے ہیں یا جمعہ نماز پڑھتے ہیں یا عیدوں پہ حاضر ہوتے ہیں اور نام کے مسلمان ہیں، سود خوری ان کے کاروبار اور ان کی تجارتی امور میں داخل ہو چکی ہے۔ اور عجیب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات زیادہ پریشان کن ہے کہ وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سود ہے یا نہیں، یہ سود کے بارے میں، اس پر سود کی ڈیفینیشن، سود کی تعریف صادق آتی ہے نہیں۔ مطمئن ہے اپنے کام سے، مطمئن ہے اپنے معاملات سے، مطمئن ہے اپنے امور سے، ان کو اتنی فرصت یا ان کا یہ ذہن نہیں ہے کہ دین اور شریعت سے پوچھ لیں۔ آکل الربا، سود خور، اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آکل مال الیتیم بغیر حق، یتیم کا ناحق مال کھانے والا، یتیم کا ناحق مال کھانے والا، اور اسی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں، وہ رشتہ دار، وہ بہن بھائی بھی داخل ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد کل جائیداد اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں سے کوئی بھائی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا کوئی بہن بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اگر اس کی کسٹڈی میں ہے مال، یا کوئی گھر ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد کا کچھ حصہ اس کی کسٹڈی میں ہے، تو کبھی بھی شریعت سے وہ نہیں پوچھتے، اپنی مرضی سے حصے بخری کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انہیں بتائے کہ شریعت اور دین یہ کہتا ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ناحق مال کھا رہے ہیں ان اپنے رشتہ دار وارثوں کا کہ جن کا جائیداد میں اور پراپرٹی میں برابر کا حصہ تھا۔ یہ معاشرے میں بہت عام ہے۔ ہمارے بزرگان دین، اسلاف، توریث، وراثت، جائیداد کی تقسیم میں بڑے محتاط تھے۔ پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کوئی ایک شخص ان پر نزع کی کیفیت طاری تھی، روح نکلنے کی کیفیت آ رہی تھی، تو سب ان کے پاس موجود تھے تاکہ تلقین کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ تو ایک بزرگ بھی وہیں تشریف فرما تھے اور چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا اور روح جسم سے نکل گئی، وفات پا گئے تو وہ بزرگ فوراً سے چٹائی سے اٹھ کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ اچانک سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ ارشاد فرمائے کہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ یہ چٹائی جو کہ اس فوت ہونے والے شخص کی تھی، اس کی حیات میں تو میں اس پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو اب اس چٹائی میں دیگر جائیداد اور دیگر اس کی جائیداد میں جس طرح دیگر ورثاء کے حصے شامل ہیں، اس چٹائی میں بھی سب وارثوں کا حصہ آ گیا ہے، تو ان کی اجازت کے بغیر میں کیسے بیٹھوں؟ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ بعض ہمارے اسلاف، متقدمین قرون اولیٰ کے ہمارے اسلاف، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا اور دیا جل رہا ہوتا تو وہ دیے کو بجھا دیتے۔ فرماتے کہ اس تیل میں، جو دیے میں تیل ہے، اس میں بھی وارثوں کا حق جاری ہو گیا ہے۔ فوراً تقسیم، جائیداد کی تقسیم فوراً ہو، بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو 10 سال گزر جاتے ہیں مگر کوئی تقسیم نہیں ہوتی وراثت کی۔ جو کھا رہے ہیں، کھاتے چلے جا رہے ہیں،
اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اگر سب ورثاء راضی ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بعض ورثاء تقاضا کریں کہ حصے کی تقسیم ہو تو تقسیم کر دیا جائے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ شریعت مسلسل وراثت کی ہماری شریعت، ہمارا دین وراثت کی تقسیم فوراً اس پر کس قدر زور دیتی ہے، خاص طور پر جب ورثاء تقاضا کرتے ہوں۔ ہماری وراثت کی کتابوں میں ایک باب ہے کہ التوریث للحمل، التوریث للحمل، کہ بطن مادر میں اگر بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کی وراثت سے حصہ کتنا بنتا ہے۔ بطن مادر میں بچہ ہو یا بچی ہو، ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، تو وراثت میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے، تو اس پر ایک باب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کسی شخص بچے کی ولادت اور بچے کا بطن مادر میں ہونا، اس کو تقریباً کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ تقریباً 9 ماہ، کم و بیش 9 ماہ بطن مادر میں بچہ یا بچی رہتے ہیں۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ 9 ماہ تک ہم انتظار نہیں کریں گے اگر ورثاء تقاضا کریں۔ ورثاء تقاضا کریں کہ نہیں، ہمیں اپنا حصہ ابھی چاہیے، ہم اس بچے یا بچی کی ولادت کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ بچہ ہو تو حصہ اور ہوتا ہے، بچی ہو تو حصہ اور ہوتا ہے، حصوں کا فرق آ جاتا ہے۔ ورثاء یہ کہیں کہ نہیں، ہم ان کی پیدائش کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہم انتظار کریں اور اس کے بعد ہمیں حصہ ملے، ہمیں ابھی حصہ چاہیے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو حصہ دے دو۔ اور پھر بعد میں جب بچے یا بچی کی ولادت ہو تو ہر دو صورتوں کے مختلف ہونے پر جو کمی بیشی ہو اس کو بعد میں ٹھیک کر لیا جائے، مگر تقاضے پر پہلے حصہ دے دیا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھیے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے، کئی سال بیت جاتے ہیں، بیچارے ورثاء بہن بھائی تنگ دست مقروض ہو جاتے ہیں، تقاضا کر رہے ہوتے ہیں بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے بڑے بوڑھوں سے کہ حصہ تقسیم کر دو، حصہ تقسیم کر دو، لیکن مجال ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ شریعت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، جنت بھی اللہ ان کو داخل نہیں فرمائے گا، نہ جنت کی نعمتیں چکھائے گا۔ شراب کا عادی، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا شخص العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو تکلیف پہنچانے والا، والدین کو ناراض کرنے والا اور ان کو غم دینے والا۔ اس عنوان پر پہلے بیان ہو چکا ہے، بس مختصر یہ سمجھ لیں، بعض دفعہ والدین بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں تو ان پر شریعت کی گرفت نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر ناراض ہیں اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے کہ ان کو غلط فہمی ہے، تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ پھر بھی ماں باپ کو راضی کرے، پھر بھی ان کو خوش کرے، پھر بھی ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے راضی کرنے اور منانے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ ناراض ہو کر بیٹھ جائے کہ والدین تو بلا وجہ ناراض ہیں۔ پھر بھی اگر والدین ناراض رہتے ہیں تو ان پر اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کوئی حق تلفی نہیں کی، لیکن ماں باپ کے ساتھ ان کی صلہ رحمی، خیرخواہی اور مہربانی مسلسل برقرار رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں، بالخصوص ان 4 گناہوں سے ہمیشہ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا